أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا معاه خلونا معاه يعلمنا يجرينا ينورنا للقرآن سال سائل بعذاب واقع، سوال کیا کسی سوال کرنے والے نے واقع ہو جانے والے عذاب کے بارے میں. للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے کوئی اس کو دفع کرنے والا، پرے ہٹانے والا نہیں ہے. من اللہ ذی المعارج، اور یہ قیامت آئے گی بلندیوں والے کی طرف سے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح یعنی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ہمارے حساب کے مطابق. فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی آپ عمدہ طریقے سے جھیلیے اور برداشت کیجئے، صبر کا مظاہرہ کیجئے. انہم یرونہ بعیدا، بے شک کافر قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے بہت نزدیک دیکھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ایسے ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ہوں گے جیسے رنگی ہوئی اور دھنی ہوئی اون. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی جگری یار اپنے جگری یار کی خبر نہ لے گا. یہ اس کی ہولناکی ہے نا، اب اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ لا یسلو، نہیں پوچھے گا، حمیمن کوئی جگری یار، حمیمن دوسرے جگری یار کے بارے میں اس کی خبر نہیں لے گا. دیکھیے دنیا میں آفتیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ سوات میں زلزلہ آیا ہے تو اس علاقے میں جو بھی آپ کے دوست احباب ہوں گے آپ انہیں فون کر کے ان کی خیر خیریت پوچھیں گے. قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہوگا اس کی ایک یہ دلیل دی جا رہی ہے. لا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری یار دوسرے جگری یار کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اس کی خیر خبر نہیں مانگے گا. یبصرونہم، حالانکہ نظر آ رہے ہوں گے. یعنی دوست جو ہے، کوئی مشکل گھڑی ہو، دور سے دوست نظر آتا ہے، بھائی خیریت ہے، یہیں اشارہ کر کے انسان جو ہے وہ پوچھ لیتا ہے. یہاں کیا ہوگا؟ یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی اور اپنے آپ کی پڑی ہوئی ہوگی کہ جگری یار سامنے نظر بھی آ رہے ہوں تب بھی ایک دوسرے کا حال پوچھنا ان کے لیے ممکن نہیں. یبصرونہم، حالانکہ وہ ان کو نظر آئیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. ناٹ اونلی دیٹ، آگے سنیے، جس دن مجرم چاہیں گے
کہ ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے بیٹے کو گروی رکھ لیا جائے. وہ فدیے میں دینے کو تیار ہے، لیفتلو یفتدی، کہ وہ دے دے فدیے میں اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. کسے دے دے؟ ببنی ہی، اپنے بیٹے کو. دنیا میں کئی آپ نے واقعات سنے، کچھ سچے کچھ جھوٹے، کہ بوڑھے باپ نے بچے کے لیے دعا کی، بچہ بیمار تھا، اس کی چارپائی کے چکر کاٹے کہ یا اللہ مجھے بیمار کر دے، اسے تندرست کر. کوئی خانہ کعبہ میں حاضر ہوا تو اس نے خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کی کہ یا اللہ میرے بچے کو شفا دے دے اور مجھے بیمار کر دے، میرے بچے کو زندگی دے دے اور مجھے اٹھا لے. یہ سب دنیا میں ہو سکتا ہے، وہاں نہیں ہو سکتا. تو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم چاہے گا کہ فدیے میں لے لیا جائے اس کے بیٹے کو اور اسے چھوڑ دیا جائے. اور نہ صرف بیٹا، وہ صاحبتہ، اور اس کی بیوی کو پکڑ لیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے. وہ اخیہ، اس کے بھائی کو لے لیا جائے، پکڑ لیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے. وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور اس کا سارا کنبہ قبیلہ جو ہے وہ دھر لیا جائے جس میں وہ رہتا ہے، لیکن اسے چھوڑ دیا جائے. ومن فی الارض جمیعا، مور اوور زمین کے بسنے والے ساروں کو پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا. یعنی اس کا کوئی، ہم دنیا میں کوئی ریپلیکا دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی نظیر کبھی ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے. یعنی یہاں ترتیب جو ہے وہ رکھی ہے کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہے اس کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے. آگے جا کے 30ویں پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وہاں جو ہے ایک بالکل الٹ ترتیب ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ و بنیہ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن ہر شخص فرار اختیار کرے گا، دور بھاگے گا. وہاں سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا. یہ تو دنیا میں بھی انسان سب سے پہلے بھائی کو چھوڑتا ہے، پھر ماں کو چھوڑتا ہے، پھر باپ کو چھوڑتا ہے، اور پھر بیوی کو چھوڑتا ہے، اور آخر لڑائی ہوتی ہے کس کے لیے؟ بچے کی کسٹڈی کے لیے. وہاں ان سب سے دور بھاگے گا. لیکن ترتیب یوں رکھی گئی. اس جگہ پر ترتیب الٹی رکھی، جو سب سے زیادہ عزیز ہے، جس کو انسان کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پہلے پارٹی کیا کہ اب پتر میرے لے لو، میں نے چھوڑ دو، اس کو جہنم میں ڈال دو، مجھے نکال دو. ومن فی الارض جمیعا، اور سب زمین کے رہنے والوں کو لے لو. ثم ینجیہ، پھر اسے بچا لو. کلا، نو وے، ہرگز نہیں. انہا لظا، یقیناً وہ تو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، کھینچ لینے والی کلیجے کو. تدعو من ادبر وتولی، اور پکارتی ہے ہر اس شخص کو جو منہ پھیرے. وجمع فاوعی، اور جمع کرے اور سنبھال کے رکھے. ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بڑا تھوڑ دلا واقع ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف آتی ہے تو جزع فضع کرتا ہے، شور مچاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرتا ہے، اسے مال دیتا ہے، تو اسے روک کے رکھتا ہے، جانے نہ پائے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ کہ جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں، کنسسٹنٹلی نماز پڑھتے ہیں.
یعنی فصلی نمازی نہیں، رمضان کے نمازی نہیں، ایونٹس کے نمازی نہیں، دائمی نمازی. بڑا خوبصورت لفظ ہے، الذین ہم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں دائم ہیں، کنسسٹنٹ ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے بھی اور ہیو ناٹ کے لیے بھی، جو مال سے محروم ہے اس کے لیے بھی اور مجرد مانگنے والے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ واضح کیا کہ سائل تمہارے پاس سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو اسے خالی نہ لوٹاؤ. آج کے محاورے میں کہا جائے تو وہ مرسیڈیز پر سوار ہو کر بھی آئے تو خالی نہ لوٹاؤ. اس نے اپنی عزت نفس جو ہے وہ تمہارے سامنے لا کے ڈالی ہے، اب اس کا ریکارڈ کرو. یعنی اس کا حق، یعنی لفظ کیا ہے، ان کے مالوں میں حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کا حق قرار دے رہا ہے، لیکن عام طور پر ہم یہ حق ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم کیا کہتے ہیں جی، سوالی اگر حقدار ہو تو اسے دینا چاہیے. یعنی حقدار ہونے کا فیصلہ ہم کریں گے. یعنی مالدار ہو تو بھی یہ دو لفظ کیوں آئے؟ سائل علیحدہ ہے، والمحروم، اور محروم علیحدہ ہے. تو یہ حق تسلیم کرنا اور زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ کوئی فقیر آیا مانگنے والا تو اسے اگر نہ دینا ہو تو کہا جاتا تھا بابا معاف کرو، بیوی معاف کرو. یعنی تمہارا مجھ پر حق ہے، آئی ایم سوری، آئی کانٹ پے یو، مجھے معاف کرو. اب ایکسپریشن ہی بدل گیا. اللہ بھلا کریں. یعنی وہ حق جو ہے وہ ہم نے ڈینائی کر دیا. یعنی رب العالمین نے تو اسے حق قرار دیا تھا، ہم اسے ناحق کہتے ہیں. کس کی اتھارٹی زیادہ ہے؟ تو فی اموالہم والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ کہ جن کے مالوں میں متعین حق ہے، مقرر حصہ ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور ہارے ہوئے کے لیے بھی، محروم کے لیے بھی. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ یس اٹس گوئنگ ٹو بی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب نچنت کرنے والا، بے خوف کرنے والا، سیکیور فیلنگ دینے والا نہیں ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمارے دانشور کو بڑا وہ واقعہ پسند ہے، دانشوروں کو کوٹ کرتے ہیں اخباری کالمز کے اندر بھی، گفتگو کے اندر بھی، اور یہ عام زبان زد عام ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ وہ دن کی روشنی میں ایک ہاتھ میں چراغ لے کر اور ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کر نکلی. لوگوں نے کہا کدھر؟ نے کہا کہ میں جنت کو آگ لگانے کے لیے معاذ اللہ اور جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں. اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف سے عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ عمل اللہ کی محبت کے لیے ہونا چاہیے. ایسے شخص سے ایک ہی سوال کیجیے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہنے والا کون ہے؟ obviously حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا. لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے کہ نہیں؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے کہ نہیں؟
خسوف کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، گرہن کی نماز، تو نماز کے دوران آپ تیزی سے آگے بڑھے تھے اور کچھ دیر کے بعد بڑی تیزی سے آپ پیچھے بھی آئے. تو نماز کے بعد معمول تھا صحابہ کرام کا، جب بھی کوئی ایب نارمل ایکٹ آپ دیکھتے، صحابہ دیکھتے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے کہ اللہ کے رسول کوئی حکم بدل گیا ہے یا واز اٹ سم تھنگ اسپیشل. تو پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول یہ کوئی نیا حکم آیا ہے یا کوئی خاص بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور میرے سامنے انگور کا ایک گچھا آیا، اور میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھا. اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کے انگور کو پرسو کرتے تھے، اس کی چاہت رکھتے تھے. اور کچھ ہی دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھایا گیا اور آگ کا ایک شعلہ میری طرف آیا تو میں پیچھے ہٹا ڈر کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے ڈرتے تھے. وہ کون سا اللہ سے پیار کرنے والا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتا ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے پیار تو یہ تھا کہ آپ جنت کے خواہش مند بھی تھے، جنت کی نعمتوں کو پرسو بھی کرتے تھے، اور جہنم کے عذاب سے، جہنم کے شعلوں سے ڈرتے بھی تھے. تو والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. اور تصدیق کرتے ہیں، تصدیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو سچا قرار دینا. تو تصدیق کرتے ہیں تو لازماً جنت کی طلب ہے اور جہنم کے عذاب کا خوف اور ڈر ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا، نچنت کرنے والا نہیں ہے. اور ویسے بھی اس کا تجزیہ بھی اگر آپ کر لیں، واقعتاً خطرناک چیز سے ڈرنا سینسیبل ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور خام خواہ ایک چیز جو خطرناک نہ ہو اس سے ڈرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے. بچہ جو ہے وہ خیالی چیزوں سے ڈرتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہے؟ اس کا بچپن ہے. جوں سینسیبل ہوتا ہے تو وہ اپریہنشن سے نکل کر جو اصل ڈرنے کی چیزیں ہیں پھر ان کو، یعنی ایک ہے کہ ایک خبر جو ہے وہ پھیلا دی جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے بغیر تصدیق کے، اس سے بھی انسان ڈر جاتا ہے. اس سے ڈرنا کیا ہے؟ حماقت کی بات ہوگی. لیکن اگر باقاعدہ جو سرکاری ادارے ہیں کہ جو ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، ان کی طرف سے اگر وارننگ آفیشیلی آئے تو پھر اس وارننگ کو رسپونڈ نہ کرنا حماقت نہیں ہے. تو اگر آپ تصدیق کریں گے قیامت کے دن کی، تو پھر جہنم کے عذاب سے ڈرنا اور جنت کی خواہش رکھنا، یہ ہمارے سینسیبل ہونے کی علامت ہوگی. اس میں کوئی بے وقوفی کی بات یا کم عقلی کی بات نہیں ہوگی. اور پھر جنت کی نعمتوں کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ. جنت کی نعمتوں کو بیان کر کے کنکلوڈ کیا گیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں. اور تمام نعمتیں، اس میں کیا کچھ نہیں ہے. حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، اور ان سب چیزوں کا ذکر کر کے اینڈ پہ کہا گیا ہے کہ چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں. یعنی دنیا میں شراب ہم پر حرام ہے تو دنیا میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس کی تصویر بھی دیکھنے کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن جنت کی شراب کی خواہش، اس کی طلب، اس کے لیے منہ کا ذائقہ بنانا، یہ جنت کی خبر پر یقین کا لازمی تقاضا ہے. اسی طرح دنیا میں آؤٹ آف ویڈ لاک، تاک جھانک، یہ کیا ہے؟ مرد پر حرام ہے. لیکن
جنت کی حوروں کی خواہش رکھنا یہ جنت کی خبر پر یقین ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہمارے اندر اس کی خواہش ہو، طلب ہو، اور وہی اصل میں ہیلپ کرے گی ہمارے لیے، یعنی جو لوکنگ اراؤنڈ ہے اس کو کنٹرول کرے گی کہ انسان کو ہو کہ اچھا آج نہیں تو کل مل جائے گا، آج نہیں تو کل ملے گا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر دے گا. یعنی یہ بازاری عورتیں کیا ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک عورتیں عطا کرے گا، پاک حوریں عطا کرے گا. اللہ جو ہم سورہ رحمان میں پڑھ کے آئے ہیں کہ لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان، کہ ان سے پہلے، اہل جنت سے پہلے ان کو نہ کسی جن نے چھوا ہوگا اور نہ کسی انسان نے. تو اس کی خواہش جو ہے وہ ممکن ہے ہیلپ کرے ہماری اس جو پراگندگی ہے ذہن کی، اور جو ہمارا لوکنگ اراؤنڈ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں وہ ہیلپ کرے. تو فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، اور بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. والذین ان عذاب ربهم غیر مامون، یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس سے انسان نڈر ہو کر سو رہے پاؤں پھیلا کر، نہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، فرج کے لفظی معنی ہے دراڑ یا ویک پوائنٹ، لیکن یہ عربی محاورے میں یہ لفظ آتا ہے انسان کی شرمگاہ کے لیے، اس لیے کہ انسان کا ویک پوائنٹ جو ہے وہ وہی ہے. یعنی بہت سے دوسرے زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں انسان جو ہے وہ اپنے فیصلے کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں یہ نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاتا ساری عمر. لیکن یہ جو انسان کا معاملہ ہے اس میں انسان صرف یہ کہہ کر کہ میں یہ نہیں کروں گا کبھی اس پر قائم نہیں رہ سکتا. اگر انسان احتیاط نہیں کرے گا، اگر انسان اس معاملے میں ویجیلنٹ نہیں ہوگا، اپنے آپ اپنا محاسبہ نہیں کرتا رہے گا، اپنے کھانسنے کا، اپنے چھینکنے کا، اپنے خیالات کا، اپنی نظر کا، اپنے اٹھنے کا، اپنے بیٹھنے کا، تو یہ لڑکتا چلا جائے گا اور وہ اس معاملے میں ملوث ہو جائے گا. یعنی خیال بھی آئے تو انسان اس کا جائزہ لے کے کیوں آیا. جی چاہ رہا ہے کہ میں یہاں سے ہو کر گزروں تو انسان وہ راستہ بچا کر گزرے جہاں اسے اندیشہ ہو کہ یہاں جو غیر محرم خواتین ہیں ان سے میرا رابطہ ہوگا، ان سے گفتگو کا امکان ہوگا، یہاں میری نظر جو ہے وہ بے جا غلط استعمال ہوگی. تو جب تک وہ اس معاملے میں بہت محتاط نہیں ہوگا تو پھر اگر وہ ملوث ہوگا تو پھر ملوث ہوتا ہی چلا جائے گا اور پھر وہ ایکسٹریم تک بھی پہنچ جائے گا. تو والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو ہمارے پرانے اساتذہ تھے وہ باقاعدہ یعنی اس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کرتے تھے. اسکولوں کے اساتذہ اپنے بچوں کو نے بتایا تھا کہ ہمارے ایک دوست، بزرگ دوست ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں، تو مسلم ہائی اسکول تارکاباد کے پڑھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے جو اسلامیات عربی کے استاد تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مڑیو لنگوٹا کس کے رکھنا، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. کہتے ایک دفعہ جب میں میڈیکل کالج میں چلا گیا تو گھنٹہ گھر میں ملاقات ہوئی تو میں نے اسلام کیا. بولے ہاں پتر کتنے ہونا آج کل؟ میں کہا جی میں میڈیکل پڑھ رہے ہیں. نصیحت یاد ہے نا میری، لنگوٹا کس کے رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا سر یاد ہے. یعنی وہ جو ایک بات ہے اس کو ایمفیسائز کرنا. یعنی اب تو زمانہ بالکل بدل گیا. اب تو یعنی ماں باپ جو ہے وہ بھی شرم محسوس کرتے ہیں یہ بات یا کہ بچے نے کس طرح کہی ہے، حالانکہ یہی باتیں ہیں کہ جو بتانے والی ہیں، یہی باتیں ہیں کہ جو بچوں کو سمجھانے والی ہیں. یہ سختی اس معاملے میں، اس کو ٹائٹ رکھنا. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور حفاظت آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ چوکیدار حفاظت کے لیے بیٹھتا ہے، یعنی کوئی انوانٹیڈ پرسن جو ہے وہ انٹر نہ ہو سکے، کوئی انوانٹیڈ جو ہے وہ اس کے پاس نہ پھٹک سکے. اسی لیے آپ محافظ بٹھاتے ہیں، اسی لیے آپ چوکیدار بٹھاتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور ملک یمین کے، یعنی وہاں وہ ایکسپوز ہونے دیتے ہیں ان پر
لیکن ادر دین دیم وہ کسی پر انہیں ایکسپوز نہیں ہونے دیتے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. پس اس ایسا کرنے پر یعنی جائز راستے میں اپنی شرمگاہ کو ایکسپوز کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی یہ جو جملہ ہے یہ اصل میں جو رہبانیت ہے وہ اس کو نفی کرنے کے لیے ہے کہ رہبانیت میں جنسی جذبے کا ایکسپریشن مطلقاً حرام ہے. یعنی عیسائیوں کے ہاں جو پریسٹ ہے وہ ہی ہیز ٹو بی انمیرڈ، جو اوریجنل ہے. اب تو خیر انہوں نے آ کے پروٹیسٹنٹ نے آ کے اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ امینڈمنٹس بھی کر لی ہیں، لیکن اوریجنلی کیا ہے کہ جو بھی اس منصب پر فائز ہوگا اسے لازم غیر شادی شدہ ہونا چاہیے. یعنی ایک ہوائی سی بات ہے، ان کے انسٹیٹیوشن بظاہر یہ کہا گیا کہ وہ ننز لا رہے ہیں، اور نن وہ ہے کہ ساری عمر شادی نہیں کرتے، لیکن ان کے کانوینٹس کے اندر جو ہے جو کچھ ہوا وہ ایک بڑی شرمناک داستان ہے جس سے خود وہ بھی اپنی آنکھیں چراتے ہیں. تو وہ تو ایک فطرت کے خلاف ایک عمل ہے. تو اس پر کہا گیا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یعنی جائز راستے پر اسے ایکسپوز کرنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، ہاں جو اس سے زیادہ پرسو کریں، اس سے زیادہ چاہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ زیادتی کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں. یہ رعایت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کنسیڈریشن. وہ اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں کو ڈیولی کنسیڈر کرتے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ایک ہے کہ انسان اپنی کسی نماز کو فوت نہ ہونے دے، اور دوسرا کیا ہے، نماز کا کوئی رکن فوت نہ ہونے دے. رکوع پورے طور پر ادا کرنا، رکوع کے بعد پوری طرح اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جانا، سجدہ پوری طرح ادا کرنا، یعنی اس میں وہ 8 کے 8 جو اجزاء ہیں وہ زمین کو ٹچ کر رہے ہوں، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، اور ماتھا اور ناک بھی. اور 2 سجدوں کے درمیان بھی انسان پوری طرح بیٹھ کر، جیسے وہ مغربی ممالک میں وہ سٹاپ سائن ہوتا ہے نا، جہاں لگا ہوا تو ڈرائیور کو بالکل گاڑی جو ہے اس کی رفتار 0 کرنی پڑتی ہے، اور وہیں کہیں اگر کھڑا ہوا ہو سپاہی اور آپ نے 0 نہیں کی، صرف آہستہ کیا، وہیں بس آپ کا چلان بھی ہو جاتا ہے. تو سجدہ جو ہے وہ یوں کر کے نہ ہو، ایک سجدے سے اٹھے بریک لگنی چاہیے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی حفاظت ہے کہ نماز کا کوئی رکن جو ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے. اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ نمازوں کی حفاظت ہے کہ کوئی نماز انسان کی فوت نہ ہونے پائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر اکثریت جو ہمارے ملک کے مسلمان ہیں ان احناف کی ہے. احناف کے نزدیک یہ 5 کی 5 نمازیں جو ہیں یہ باجماعت ادا کرنی جو ہیں یہ واجب ہے. 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن نمازوں کی باجماعت ادائیگی جو ہے یہ واجب ہے. اور یہ جو مذاق ہے کہ بیٹھے رہو ٹی وی دیکھتے رہو، گپے لگاتے رہو، آفس کا کام کرتے رہو، اور پھر 2 آدمی اٹھ کے آ یار نماز پڑھ لیے اور جماعت کرائی اور دل میں خوش ہو گئے کہ ہم نے باجماعت نماز پڑھی ہے. اصل باجماعت وہ ہے کہ جس میں آپ مسجد کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہیں. یعنی ہر کام چھوڑ کر جب آپ یہاں پر آئیں گے تو اس کا روحانی جو اثر ہے وہ اور ہے. اور آپ نے جماعت کو اپنے پیچھے لگا لیا تو میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ وہ نماز باجماعت نہیں ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے، لیکن خود آپ غور کریں تو اس میں کبھی بھی وہ روحانی برکت نہیں آپ کو مل سکتی کہ جو آپ مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا اسی لیے احناف کے نزدیک اڈے کی مسجد میں تو جماعت ثانی جو ہے ثانی بھی، ثالث بھی، چہارم بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام مساجد میں جماعت ثانی احناف کے نزدیک اسی لیے مکروہ ہے تاکہ جس کی وہ جماعت رہ جائے وہ گلٹی فیل کرے کہ اوہ میری نماز رہ گئی، اگلی دفعہ وقت پر آئے نماز پڑھنے کی.
تو نماز کی جو اہمیت ہے دونوں مقامات پر، یعنی گھیرا ہے نماز کے ذریعے سے. آغاز کیا سورہ مومنون کا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. اختتام کیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور پھر سورہ معارج میں تو ٹاپک ہی بنا دیا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز پر کنسسٹنٹ دوام اختیار کرتے ہیں. اور پھر اختتام کیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. وہاں فرمایا سورہ مومنون کا اختتام کیا اولئک هم الوارثون، یہی وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس، جو ٹھنڈی چھاؤں کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جبکہ سورہ معارج میں ارشاد فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باغات میں ہوں گے عزت دیے گئے. یعنی باغ میں ہوتا تو مالی بھی ہے اور باغ میں ہوتا چوکیدار بھی ہے، لیکن یہ جو اللہ کے مومن بندے ہوں گے یہ باغات میں ہوں گے عزت کے ساتھ، عزت دیے گئے، رسپیکٹ دیے گئے، جنہیں ہر جگہ جو ہے وہ سیلیوٹ پیش کیا جائے گا. یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، اور کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ تیری طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، اور دائیں اور بائیں سے غول در غول. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغ میں داخل ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں بنایا اس سے جس کی انہیں خبر نہیں ہے، جسے وہ نہیں جانتے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، یقیناً ہمیں پوری قدرت ہے، الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل کر لے آئیں ان سے بہتر، وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہیں ہیں. فذرہم، تو چھوڑیے انہیں، یخوضوا ویلعبوا، کہ یہ باتیں بناتے رہیں اور شغل میلہ کرتے رہیں آپ کے ساتھ، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ آ ملیں اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سرعان، جس دن یہ قبروں میں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے، کانہم الی نصب یوفضون، کہ جیسے وہ کسی نشانے کی طرف دوڑے جاتے ہیں. خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں جھکائے ہوئے، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.